لیکن جو پنجاب حکومت نے سیلاب کے موقع پہ جس طرح کام کیا ہے اس نے ان ساری باتوں کو نفی کر دی ہے، ان ساری باتوں کی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا لوگوں کو ضرورت پڑی، ہر جگہ جہاں سیلاب کی تباہ کاری پنجاب میں آئی ان کے نمائندے وہاں پر موجود تھے۔ یہ زرق برق لباس کے علاوہ کوئی لباس پہنتی ہاں، وہ ٹرول بھی ہوتی رہی، بہت یہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن مریم نواز کا ایک اور روپ نظر آیا، چادر انہوں نے لپیٹی اور اس کے بعد وہ جٹ گئیں عوام کی خدمت میں۔ اس کے اوپر ہنگامے کا بڑا پلان کیا گیا تھا، سوشل میڈیا پہ لگتا تھا پی ٹی آئی والے جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے، یہ ٹوٹل 6 لوگ پروٹیسٹ کے لیے پہنچے، لیکن انڈین دیور انڈر پریشر، وہ ہماری کرکٹ ٹیم کی وجہ سے نہیں انڈر پریشر تھے، وہ ہماری عسکری ٹیم کی وجہ سے انڈر پریشر تھے، اور پھر انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا مرزا غلام احمد قادیانی کے کوئی نمبر 2 تھے حکیم نور الدین، انہوں نے 20 سپٹمبر 1948 کو یہ اس طرح کی کوئی چیز کا اعلان کیا تھا، لوگوں نے اس سے ریلیٹ کر دیا، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہیں جو کہ غلط بات ہے۔ مذہب آپ کا طرز حیات ہونا چاہیے، زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے، لیکن صرف اسلامی ٹچ کے لیے اور صرف دوسروں سے نفرت کروانے کے لیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، خبریں بہت سی ہیں، ایک طرف ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی مایوس ہوئی اپنے کرکٹرز سے، یہ کیا کہانی ہے پاکستان کی کرکٹ کی پرفارمنس کے اوپر تو ہم بات کریں گے ہی کریں گے، لیکن ایک پرفارمنس جو ہے وہ پنجاب حکومت کی بھی ہے۔ وہ پرفارمنس جو ہے ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا اور مریم نواز صاحبہ آن گراؤنڈ جا کے وہاں پہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہر لمحہ ہر پل موجود تھیں، جیسا کہ ہم نے ان کی تقاریر میں بھی یہی بات سنی کہ وہ سیلاب زدگان کے پاس جا رہی ہیں، ان کی ہیلپ کر رہی ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آج ساہیوال میں موجود تھیں، بڑی اچھی فوٹیجز بھی آ رہی تھیں کہ وہ جو کیمپ لگایا گیا تھا ادھر ایک خاتون جو سلائی کر رہی تھی، وہ سلائی مشین بھی وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح لوگوں کو یہاں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بڑا چیلنجنگ تھا، اتنا بڑا سیلاب آیا پنجاب کے اندر، لیکن پنجاب حکومت نے مریم نواز صاحبہ نے جو اقدامات کیے وہ لائق تحسین ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو وزراء ہیں پنجاب کے، ہم نے دیکھا ایک پکچر بھی آئی، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، خواجہ سلمان رفیق ہیں، اور بھی پنجاب کے بہت سے وزراء ہیں، وہ آن گراؤنڈ وہاں پہ موجود تھے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ لندن میں اوورسیز سے خطاب کر رہے تھے، اور خطاب میں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں معاشی کامیابیاں ملی ہیں، ہمیں جنگ میں جو کامیابیاں ملی ہیں، اس کامیابیوں کے پیچھے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک پیج پر ہونا، اتفاق ہونا جو ہے، اسی کی مرہون منت یہ ہماری کامیابیاں ہیں۔ اور پھر جو شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج تھی نا، وہ یہ بتا رہی تھی کہ ایک وہ وزیر اعظم جو جنگ کے بعد ایک فتح جب حاصل ہوتی ہے نا، اس کے بعد جو انسان کی ایک باڈی لینگویج ہو جاتی ہے، ویسی باڈی لینگویج تھی ان کی۔ لیکن بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ وہ اب خبریں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے بھارت پہ ایک اور بم گرا دیا ہے۔ وہ بم کیا ہے؟ H1B ویزا جو ہے وہ بھارت کے اوپر بم کی طرح گرا ہے۔ ہمیں کرکٹ میں تو چلیں بھارت نے شکست دے ہی دی ہے، لیکن جنگ میں ہمارے ساتھ وہ جیتے اور آ کے ہم سے مقابلہ کرے، لیکن ہر طرف ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارت کو۔ یہ کیا کہانی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے 27 ستمبر کو ایک جلسہ رکھ دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو کہا ہے کہ آؤ اور لے کے آؤ لوگ، دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور مشن نور کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو ہم ذرا تھوڑی سی پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کر لیں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت چیلنجنگ تھا یہ سیلاب میں، لیکن جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ آن گراؤنڈ نکلیں، انہوں نے جا کے لوگوں کی مدد کی، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہم نے سیاستدانوں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ سیاستدان کو اپنا ذاتی مفاد اور ذاتی اقتدار سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ 5 سال میں ایک دفعہ ووٹ لینے آتے ہیں، اس کے بعد اپنے حلقوں کے، اپنے لوگوں کے، اپنے ووٹروں کو بالکل نہیں پہنچتے۔ جس وقت لوگوں پہ مشکل اور یا کوئی عذاب آتا ہے تو وہاں سیاستدان ملتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ جو لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے، جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو ان کی رسائی
اپنے حلقے کے سیاستدان MPA MNA تک نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ریالٹی ہے, سنی ہوئی ہیں, ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہیں. لیکن جو پنجاب حکومت نے سیلاب کے موقع پہ جس طرح کام کیا ہے اس نے ان ساری باتوں کو نفی کر دی ہے, ان ساری باتوں کی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا لوگوں کو ضرورت پڑی, ہر جگہ جہاں سیلاب کی تباہ کاری پنجاب میں آئی ان کے نمائندے وہاں پر موجود تھے. میں کچھ منسٹروں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کے موبائل کی بیٹریاں ختم ہو گئیں, وہ گاؤں میں چارپائیوں پہ سوتے رہے, مچھر کاٹتے رہے, ان کے گھر والوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. مجھے بھیجی تھی جو وہ کوئی گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو سکا. اور جو پکچر بڑی وائرل ہو رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ اس میں تمام کابینہ تقریباً مریم اورنگزیب ہیں, سلمان رفیق صاحب ہیں, رانا سکندر صاحب ہیں, صہیب بھرت ہیں, یہ سارے لوگ جس حال میں ہیں. مریم اورنگزیب کے ہاتھ پہ سن برن ہوا ہے, وہ 8 دن تک پتہ نہیں سوئی ہیں کہ نہیں سوئی, انہوں نے اتنا کام کیا. اور مریم نواز ظاہر ہے دیکھیں قیادت سے ہوتا ہے نا ٹرانسلیٹ, بالکل ایسا ہی ہے. اگر قیادت درست ہو تو معاملات سارے درست ہوتے ہیں. مریم نواز خود ہر جگہ پہنچی, اور پھر ہم نے مریم نواز کا ایک مختلف روپ دیکھا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ یہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہیں, انہیں غریب آدمی کی ضرورتوں کا احساس ہی نہیں ہے, یہ زرق برق لباس کے علاوہ کوئی لباس پہنتی نہیں. وہ ٹرول بھی ہوتی رہی, بہت یہ بات ہوتی رہی ہے. لیکن مریم نواز کا ایک اور روپ نظر آیا, چادر انہوں نے لپیٹی اور اس کے بعد وہ جٹ گئیں عوام کی خدمت میں. کہیں بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں, کہیں لوگوں کو ادویات پہنا رہی ہیں, کہیں بزرگ عورتوں کو گلے لگا رہی ہیں, کہیں کشتی میں بیٹھ کر لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو ہمارے ہاں سیاستدانوں نے کبھی اس طرح کیا ہی نہیں ہے. اور مریم نواز کا یہ روپ لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لوگوں کے دل میں گھر کر گیا ہے. اور وقتی طور پہ کچھ لوگ ظاہر ہے اپنے بھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ویژول ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں کو ساری عمر یاد رہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جب الیکشن ہوں گے نا, تو یہ جو تبدیلی آئی ہے مریم نواز میں اور پنجاب حکومت کے رویے میں, یہ دفتروں میں نہیں بیٹھے ہوئے, یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ نہیں پھر رہے, یہ عوام کے خادم ہیں اور خادم بن کر دکھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا الیکشن کے رزلٹ پر بہت مثبت اثر پڑا. بالکل عمار صاحب ایسا ہی ہے. ایون عوام میں بھی جائیں, ان سے بھی پوچھیں تو جو پہلے پنجاب حکومت کے اگینسٹ ہے, مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ ہے, اب وہ بھی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے نو ڈاؤٹ پنجاب میں بہت کام کیا. دیکھیں جو مختلف گاؤں میں جائیں آپ, شہروں میں جائیں, وہاں پر لوگ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات لوگ بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ بہرحال کام تو کر رہی ہیں, کوئی اس سے انکار نہیں کرتا. اور سارے پنجاب میں بالکل سرگودا وہ گئیں, ساہیوال وہ گئیں, صرف ادھر تھوڑی ہے ملتان میں انہوں نے کیمپ لگایا, صرف لاہور میں تو یہ بڑی ایلیگیشن چاہتی تو ٹیلی تھون بھی کر سکتی تھی یہ, ہاں, لیکن وہ تو خیر پرانے زمانے تھے. لیکن اب جو ہے ایکچوئل خدمت کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب ٹیلی تھون کا زمانہ گزر گیا ہے, اب خدمت کریں گے تو ووٹ حاصل کریں گے. بالکل ایسا ہی, اور بڑی اچھی چیز ہو رہی ہے. عمار صاحب دوسری طرف جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, وہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے کے بعد لندن گئے اور وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں سے انہوں نے خطاب کیا. خطاب میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی تعریف بھی کی کہ آپ نے جو یہاں پہ بھیجا ہے اس سے جو ہے وہ معاشی ترقی, پاکستان کی ترقی جو ہے اس میں بہتری آئی ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بات کی, اور ایک ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ جو جب آپ جنگ کے بعد فتح آپ حاصل کرتے ہیں ایک چیز کی, تو وہ بڑی کلیئر باڈی لینگویج تھی. پھر اس میں انہوں نے اپنی عسکری قیادت کی بھی تعریف کی. انہوں نے کہا ہم ایک پیج میں ہیں, یہ تاثر جو دیا گیا تھا وہ سب غلط تھا کہ شاید کوئی معاملات خراب ہیں یا کوئی اس طرح سے چیز ہے. اصل میں یہ جو لندن کا وزٹ تھا نا, اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی شاید وہاں پر ہوں گے, نواز شریف بھی ہیں, شہباز شریف بھی ہیں, کوئی لندن پلان ڈسکس ہو, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی, تھوڑا سا اس کا احوال بتا دوں. اس کے اوپر ہنگامے کا بڑا پلان کیا گیا تھا. سوشل میڈیا پہ لگتا تھا PTI والے جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے. ہمارے دوست ہیں وہاں پہ اظہر جاوید صاحب, وہ انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل 6 لوگ پروٹیسٹ کے لیے پہنچے, اور اندر جو لوگ تھے جو اس کانفرنس کے درمیان تھے ان کی تعداد تقریباً 1100-1200 افراد تھی, اور وہ سارے حکومت کے حق میں تھے. تو وہ 6-7 لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے, لیکن وہ امپورٹنٹ لوگ وہ 1200 لوگ تھے. وزیر اعظم صاحب میں بالکل ان کے رویے میں وہ فاتحانہ
چمک ضرور تھی جو کسی فاتح ملک کے وزیر اعظم میں ہونی چاہیے. ان کی لہجے میں بھی وہ گرج تھی, ان کی باڈی لینگویج میں بھی وہی فاتحانہ پن تھا کہ ہم بھارت کو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, پھر اس میں 2-3 باتیں انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی. پہلی بات تو یہ انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا اوورسیز پاکستانیوں کا, کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ ریمیٹنس کم کر دو, وہ تو کہتے تھے بھیجو ہی نا, ہنڈی کے ذریعے بھیجو. ریمیٹنس بڑھ گئی ہیں اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے بہت شکریہ ادا کیا. پھر وہاں پر وینز لگی ہوئی تھی, ڈیجیٹل وینز 2 تھی وہاں پہ, جس میں شہباز شریف صاحب کے اور فیلڈ مارشل صاحب کے ویژولز بھی چل رہے تھے. جنگ کی کامیابی کے حوالے سے بھی کچھ شارٹس وہاں پر لگائے ہوئے تھے. ڈھول بھی وہاں پہ لے کے آئے تھے. اور جو شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا, تقریر 45 منٹ انہوں نے تقریر کی, بڑی دبنگ تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بنیادی طور پر ایک پیج جو ہے اس کی برکتیں ہیں, یہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے اس کی برکتیں ہیں کہ آج پاکستان دنیا میں ترقی کر رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک پیج تو پہلے بھی تھا. وہ شاید ایک پیج تھا لیکن وہ کتاب غلط تھی. اچھا, تو اس دفعہ کتاب بھی درست ہے, پیج بھی درست ہے. تو میرے خیال میں شہباز شریف کے الفاظ کتاب پڑھنے کے لائق ہے. ہاں, اب کتاب دیکھنے اور پڑھنے دونوں کے لائق ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمار صاحب, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے بھارت پہ ایک بڑا بم گرایا اور بھارت میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے. H-1B ویزا پالیسی ہے ایک امریکہ کی, جس میں اسکلڈ ورکر کو ویزا دیا جاتا ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتیوں کے لیے اگر آپ نے یہ ویزا لینا ہے تو تقریباً پاکستانی جو ہے وہ 3 کروڑ روپے بنتے ہیں. اگر آپ نے وہ لینا ہے تو آپ وہ ویزا پیسے دے کے تو لے سکتے ہیں. وہاں پہ بھی بھارت جو ہے نا وہ اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں یہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے نا, اس سے سب سے زیادہ افیکٹ جو جن پہ ہوا وہ بھارتی شہری ہیں. 71% H-1B یہ جو ویزا ہے یہ بھارتی شہری استعمال کرتے تھے. اس کی اچانک اناؤنس ہوا, اچانک امپلیمنٹ کر دیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ چیز اناؤنس کر کے اسے قانون کر دیتے ہیں. بھارتیوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے, اس لیے کہ 71% لوگوں کی زندگی اب مشکل ہو گئی ہے. اس میں ایک شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں ایک عجیب و غریب شک ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیملیز کے ساتھ وہاں گئے ہوئے ہیں, بھارتی لوگ ہیں, اور اس کے بعد وہ شاید چھٹیوں پہ کسی اور ملک گئے ہیں. اب اگر دوبارہ ان کے پاس وہ ویزا ہے, انہیں جانا پڑے گا تو $1,00,000 انہیں جمع کروانا پڑے گا, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ اماؤنٹ پے کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کمانا ہے انہوں نے وہ تو سارا اس ویزے کی کاسٹ میں چلا جائے گا. تو اس سے یوں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک پیج پر ہو کر انڈیا کی ٹھکائی کرنے لگے. بس وہ ٹھکائی ہونے والی ہے. وہ جتنا مرضی کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کرکٹ میں انہوں نے ٹھکائی کر دی ہے ہماری, لیکن ہم نے کرکٹ کی بات نہ کریں, دل بڑا دکھا. وہ تو ساری قوم جو ہے ہمار صاحب وہ بڑی افسردہ دکھائی دے رہی ہے. اصل میں نا وہ دیکھیں, وہ ہم نے یہ بڑا اپریشیٹ کیا کہ حارث رؤف نے یہ بڑے بہترین جسچرز دیے, 6-0 کا اشارہ دیا, ہم نے بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا. لیکن ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں کا کام تھا نا جنگ لڑنا, انہوں نے جنگ لڑی, بہترین جنگ لڑی. بالکل ایسا ہی ہے. ان لوگوں کا کام کرکٹ کھیلنا. اب مجھے یہ بتائیں, ان کا جسچر ٹھیک ہے, اپریشیٹ کی ہے, لیکن کرکٹ تو اچھی نہیں کھیلی نا, ہم نے ٹیم تو اچھی نہیں سلیکٹ کی نا, ہم نے وننگ کمبینیشن بنائے نہیں. ہمارے بالر اس طرح بچوں کی طرح انہوں نے ہمیں مارا ہے, میرٹ نہیں تھا. ہاں, پتہ نہیں کیا ایسا ہوا. میرے خیال میں بابر اعظم کو ہم نے بہت مس کیا, محمد رضوان کو مس کیا. کسی کی ذاتی جب کلش ہے بابر اعظم کے ساتھ تو الگ بات ہے, لیکن یہ ٹیم وردی آف دس ٹورنامنٹ نہیں تھی. اور کل آخر میں 4 اگر آؤٹ کر لیے تو وہ بھی بڑی مہربانی ہے ان کی. لیکن انڈین دیور انڈر پریشر. وہ ہماری کرکٹ ٹیم کی وجہ سے نہیں انڈر پریشر تھے, وہ ہماری عسکری ٹیم کی وجہ سے انڈر پریشر تھے. اور پھر کل پھر انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, اور پھر سیکٹری وہ جو ریفری ہے اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا. بالکل فخر زمان کو غلط آؤٹ دے دیا. وہ تو بھی پاکستان نے اپیل کی ہے, اس پہ نظر ثانی کی اپیل کی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا. وہ تو کچھ نہیں جائے گا, ظاہر ہے میچ تو دوبارہ. وہ سرجری کی جو باتیں کرتے تھے پھر تو وہ میرے خیال میں اب ٹیم کی ایک دفعہ دوبارہ سرجری کی ضرورت ہے. سکسیسفل سرجری ہونی چاہیے. پہلے سرجری جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی, اب اچھی والی سرجری کرے. محسن نقوی صاحب ایک کریکٹر ہیں
یونس خان صاحب پاکستان کے سب سے زیادہ اکمپلش بیٹسمین ہیں. انٹیگریٹی کے حوالے سے ہم دیکھیں اور آنیسٹی کے حوالے سے, کرکٹ کے ساتھ ڈیووشن ڈیڈیکیشن کے حوالے سے دیکھیں, ان کو کبھی کوئی بہت بڑا رول نہیں دیا گیا, نہ چیف سلیکٹر بنایا گیا, نہ کوچ بنایا گیا, اس لیے کہ وہ سخت بات کرتے ہیں, وہ افسروں کا لحاظ نہیں کرتے, وہ کرکٹر ہیں, کرکٹ کی لینگویج سمجھتے ہیں. اگر ان سے مشاورت کی جائے, انہیں کوئی بہت اچھا عہدہ دیا جائے, تو میرے خیال میں وہ پاکستان کو جو کرکٹنگ میس ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے اس سے نکال سکتے. ہمارے ساتھ پھر بات وہی میرٹ کی آ جاتی ہے, میں تو یہی بات بولوں. ہاں, تو جو جنگ جیتے ہیں وہ میرٹ پہ جیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کرکٹ میں ہارے ہیں ایسے ہارے تو میرٹ پہ ہی ہے, یہ بات تو ہے. نہیں, ہمیں پرفارمنس بالکل ٹھیک کرنی چاہیے. اب ذرا اپنی دوسری کرکٹ ٹیم کی بات کر لی جائے, جو تحریک انصاف والی 92 والی نا. ہاں, 92 والی. وہ ایک مشن نور انہوں نے کہا جی کہ ہم شروع کر رہے ہیں. اذان دینا بہت مقدس بات ہے ہمارے صاحب, اور ہمارے لیے اذان کے الفاظ جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ اذان دیں, لیکن وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک چیز کے ساتھ اس کو جوڑ دینا یا اس کی تاریخ سامنے آ جانا. پھر آج میں بیرسٹر گوہر صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اس سماج میں ڈرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. آپریشن نور کا اناؤنس کیا گیا اور اس میں اذانیں دینے کا کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے, لیکن پھر پتہ چلا جی کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کوئی نمبر 2 تھے, حکیم نور الدین, انہوں نے 20 سپٹمبر 1948 کو یہ اس طرح کی کوئی چیز کا اعلان کیا تھا. لوگوں نے اس سے ریلیٹ کر دیا. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہیں, جو کہ غلط بات ہے. کسی کے اوپر مذہب کسی کا ذاتی معاملہ ہے, آپ کسی کے اوپر بلا وجہ الزام نہیں لگا سکتے. لیکن اور ہمیں اس بات کا احترام کرنا چاہیے, یہ جو پی ٹی آئی والے ہمارے دوست ہیں ان سے سیاسی نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے, لیکن یہ غیر مسلم نہیں ہے یا کسی نے جان بوجھ کے ایسی حرکت نہیں کی. تھوڑا سا ہمیں ماضی میں بھی جانا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا اس طرح کی حرکتیں پی ٹی آئی نے کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف وغیرہ, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑے ولی اللہ ہیں یا بڑے صوفی ہیں, جیسے ہم سارے مسلمان ہیں, ہمیں بھی بہت ساری قباحتیں ہیں, اس طرح کے مسلمان ہیں. ان کے ہاں بھی رمضان اسی طرح ہوتا ہے, قربانی اسی طرح ہوتی ہے, عید اسی طرح منائی جاتی ہے, میلاد اسی طرح ہوتا ہے. ہمارے نارمل گھروں میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی والوں نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے تھے. پھر مسجد میں نواز شریف کے پہ جوتا اچھالا گیا, پھر خواجہ آصف کے چہرے پہ سیاہی پھینکی گئی اور احسن اقبال کو گولی ماری گئی, اور یہ کہا گیا کہ یہ تو انہوں نے ایسی بات کی ہے نا, اس کی وجہ سے لوگ ان سے بدلہ لے رہے ہیں. اور پھر ہمیں قاسم سوری صاحب کی وہ یاد ہے, وہ جو کامنٹ انہوں نے عمران خان کے کان میں کہا تھا کہ ذرا سا اسلامی ٹچ دے دیں. دیکھیں, مذہب اسلامی ٹچ کے لیے نہیں ہے. صحیح بات. مذہب آپ کا طرز حیات ہونا چاہیے, عقیدہ, زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے, لیکن صرف اسلامی ٹچ کے لیے اور صرف دوسروں سے نفرت کروانے کے لیے. اور اس سماج میں جہاں یہاں موضوع اتنا سینسٹیو ہے, ابھی جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, اس کو اس ماضی کے واقعے سے ریلیٹ کر رہے ہیں, خدا کے لیے ایسا نہ کریں. یہ پی ٹی آئی والے ہمارے دوست ہیں, اور کسی کے مذہب کو ہم میرے پاس, میں تو خود سب سے زیادہ گناہ گار آدمی ہوں, میرا علم بھی کم ہے, عمل بھی کم ہے, ہم کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں؟ آپ بھی کسی کو جج نہیں کر سکتے. تو خدا کے لیے اس طرح کے الزامات لوگوں پہ نہ لگائیں. انہوں نے ریٹریٹ کر لیا ہے, واپس لے لیا ہے مشن نور وغیرہ, لیکن یہ غلطی ان سے ہوئی ہے, اور انہیں یہ شاخسانہ ہے جس طرح کی کیمپینز وہ ماضی میں دوسرے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف چلاتے رہے ہیں, اب وہ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں آپ کھودتے دوسروں کے لیے ہیں, گر خود جاتے ہیں. یہ وہ ایسی آگ ہے جو آخر میں آپ کے گھر کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے صاحب دوسری جانب جو ہے 27 ستمبر انہوں نے جلسے کی تاریخ دی ہے, اور آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ ایک اجلاس بھی بلایا, اس میں ڈسکشن کی. میں 2 دن پہلے سن رہی تھی, گنڈا پور صاحب نے کہا آؤ اب بتاؤ کہ تم لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہو کہ میں نکلتا نہیں ہوں, اب تو کے پی میں جلسہ ہے, اب تو کوئی گرفتاری نہیں ہوگی, تو لوگ نکلیں گے باہر. میں اس بات کو مختصر کرتے ہیں, تحریک انصاف کے کچھ جلسے بڑے کامیاب ہوئے ہیں, بالکل ہوئے ہیں, ہم مانتے ہیں. جب جلسے کرتے تھے 2011 سے لے کے بڑے پاپولر جلسے کیے, لیکن وہ تب جب خان صاحب خود تھے. اچھا, اس کے بعد جلسے میں لوگوں کی تعداد کم ہونے لگی, کم ہوتے 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 بہت کم لوگ رہ گئے.
ابھی جو علی امین گنڈا پور صاحب نے، جنید اکبر صاحب نے KP میں جلسے کیے، وہ بھی اس میں لوگوں کی تعداد تھی. میں آپ کے شو میں یہ پریڈکشن کر دیتا ہوں، تحریک انصاف کی تاریخ کا سب سے ناکام ترین جلسہ 27 سپٹمبر کو ہونے جا رہا ہے. بہت بڑی پریڈکشن کر اور رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہوگا کیا. موسٹ پرابلی یہ جب حالات دیکھیں گے جلسے کو کینسل کر دیں گے، لیکن اگر انہوں نے کیا، مصر رہے، تو وہ تحریک انصاف کے تابوت میں آخری کیلو. بہت شکریہ عمار صاحب پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے، جیسے عمار صاحب نے بہت بڑی پریڈکشن کی ہے. لیکن آخر پہ میں یہی کہوں گی کہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ حکم اذان آپ ضرور دیں لیکن ملک کی سلامتی کے لیے دیں. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.